السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ نبی علیہ السلام کے والدین کے نام۔ دوستو، جو لوگ روایت پرست ہیں، جو لوگ نبی علیہ السلام سے منسوب حدیثوں کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین اہل ایمان میں سے نہیں تھے، وہ نعوذ باللہ کافر تھے اور وہ جہنم میں جائیں گے، صحیح مسلم کے مطابق۔ نعوذ باللہ من ھذا الکفر۔ ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں، صرف قرآن کو، ہمارا عقیدہ قرآن ہے۔ اور جو لوگ نبی سے منسوب حدیثوں کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے والدین اہل ایمان میں سے نہیں تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر روایت کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے مطابق نبی علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر پہ جائیں، تو آپ کو اجازت مل گئی۔ پھر آپ نے اجازت مانگی کہ میں مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ نے آپ کو روک دیا، یعنی مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا۔ تمام محدثین نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ چونکہ وہ نعوذ باللہ مشرکہ تھیں، بت پرست تھیں، اس لیے روک دیا گیا۔ اور امام بیہقی جو ہیں، انہوں نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے لکھا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح جو حضرت انس سے مروی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ کہاں ہے؟ ایک آدمی آیا نا، اس نے اپنے والد کا پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے کہا جہنم میں۔ جب جانے لگا تو آپ نے بلایا ذرا، وہ آیا تو آپ نے کہا تمہارا باپ بھی جہنم میں، میرا بھی ہے، نعوذ باللہ من ھذا الکفر۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور مانو روایتیں، نبی کی حدیث ہمارے سر آنکھوں پر ہوتی، اگر نبی کی حدیث ہوتی، یہ نبی علیہ السلام سے منسوب روایات ہیں۔ منسوب کا لفظ اپنے ذہن میں رکھنا، آپ نبی سے منسوب روایات ہیں۔ صحابی، تابعی، پھر تبع تابعی، پھر اگلا راوی، پھر محدث، یعنی نبی کی بات 4-5 لوگوں کی باتوں کے ساتھ مکس ہو کے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ 4-5 لوگوں کا ذہن، ان کے الفاظ نبی کے الفاظ میں شامل ہو رہے ہیں، پھر نبی کی حدیث تو نہ ہوئی، کیونکہ بیچ میں اور لوگوں کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔ یہی تو ہمارا موقف ہے۔ اور پھر 90% روایات تو آپ کی بے اعتبار سند ضعیف ہیں۔ ضعیف راوی، مدلس راوی، کذاب راوی، جھوٹے، مستور راوی، جن کو معاصرین ہم زمانے میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی ان کو ثقہ نہیں کہتا تھا، بعد والے متاخرین ثقہ کہتے تھے۔ یہ تو حال ہے آپ کی روایات کا، اور آپ زور مارتے ہو کہ جی حدیث کو مانو۔ او بھائی، نبی کی حدیث ہوگی تو مانیں گے نا، نبی سے منسوب حدیث ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو روایات ہے نا، انجینئر علی مرزا نے چلاکی دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جی ہم تعویل کریں گے کہ یہاں پہ باپ سے مراد چاچا ہے۔ اس نے اٹھا کے ابو لہب پہ یہ فٹ کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان دیا، کوئی اعتراض نہیں۔ تو ماں سے کیا مراد ہے؟ اب ماں سے یہ کہو گے کہ ماں سے مراد خالہ تھی، حالانکہ نبی کی کوئی سکی خالہ تھی نہیں۔ صحیح حدیث سے آپ ثابت کر دو مجھے۔ پھنس گئے نا انجینئر صاحب۔ دوستو، یہ کفریہ روایات ہیں، ان پہ کبھی بھی اپنا عقیدہ نہیں بنانا۔ کیا آپ لوگ سمجھتے کہ نبی علیہ السلام کے والدین نعوذ باللہ وہ آگ میں جائیں گے؟ جن کے خون سے نبی پیدا ہوئے، آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، مطلب حد ہی پار کر دیا آپ نے۔ اور آپ کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہے نا؟ تو اب آپ لوگ یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ روایت پرست ہو، نبی علیہ السلام سے منسوب روایات کو مانتے ہو، تو پھر مانو اس روایت کو۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ آیات، جتنی بھی روایت پرست ہیں نا، آپ سب کی بریکیں فیل ہوں گی انشاءاللہ۔ یوں تو میں چاہوں تو 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا سکتا ہوں، اتنی زیادہ آیات ہیں، لیکن میں فی الحال صرف مختصر 3 آیتوں کا ذکر کروں گا۔
نبی علیہ السلام کے والدین اور تمام لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سب کے سب اہل فطرت میں سے ہیں۔ اہل فطرت اسے کہتے ہیں جن کے پاس کوئی نبی پیغام لے کے نہیں آیا۔ یہ لوگ کافر نہیں ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان پہ تو حجت ہی قائم نہیں ہوئی۔ کافر تو کہتے ہی اسے جو کفر کرے۔ جو کفر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا۔ جس کے پاس نبی آیا ہی نہیں تو وہ انکار کیسے کرے گا؟ کچھ تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت عقل بھی استعمال کر لیا کریں آپ لوگ۔ یہ میں روایت پرستوں سے مخاطب ہوں، اور جو لوگ کتاب اللہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہماری سار آنکھوں پر۔ دوستو سورہ مائدہ آیت نمبر 19 کھولیں گے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر کریں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدت و بند تھا، کہ کبھی یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا۔ یہ اللہ پاک مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ اللہ کون ہے، یہ اسلام کیا چیز ہے۔ اللہ حجت قائم کر رہا ہے کہ یہ رسول آ گیا ہے، اب تم لوگ مانا نہیں کر سکتے۔ دیکھا اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ آپ جو روایت پرست لوگ ہو، آپ کے نزدیک تو نبی کے والدین کو آپ نے فارغ کر دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسولوں کا آنا شرط ہے۔ اسی چیز کو اللہ اتمام حجت قائم کر رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ لوگ شکوہ نہیں کر سکتے کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، اب ہمارا پیغمبر آ گیا ہے۔ دوستو اگلی آیت جو ہے وہ جو آپ کھولیں گے وہ ہے سورہ یاسین کی 6 نمبر آیت۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کو بتا رہا ہے، کے بارے میں بتا رہا ہے، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غافل بے خبر ہیں۔ جی وہ جو صحیح مسلم کی روایت کو لے کے نبی کے والدین کی تکفیر کرتے ہیں، اللہ تو غافلون کہہ رہا ہے، آپ کافرون کہتے ہو، اللہ غافلون کہہ رہا ہے، بے خبر۔ دیکھا، اور چاٹو روایتوں کو، ان روایتوں نے آپ کا ایمان خراب کر دیا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن برا لگ رہا ہے نا؟ دوستو یہ قرآن کی دعائی میں آپ کو دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ ہضم نہ ہو، معدہ الٹی نہ کرے۔ کیوں؟ بچپن سے آپ کو پڑھایا گیا ہے، روایات آپ کو پڑھائی گئی ہیں۔ یہ ہیں آپ کی روایات جو نبی علیہ السلام۔ کتنے لوگ ہیں، ملا علی قاری نے کتاب لکھی نبی کے والدین کو کافر ثابت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے رجوع کر لیا، واپس لے لیے اپنے الفاظ، پتہ نہیں لیے نہیں لیے۔ دوستو قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھو، اس قوم کو ڈراؤ جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے۔ عبداللہ، جس طرح کتب تاریخ میں اگر جو ان کا نام آ رہا ہے عبداللہ یا آمنہ، والدین کا، دادا کا عبد المطلب، جو بھی نام ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ تو ڈرائے ہی نہیں گئے۔ اللہ نے ان کو غافل کہا ہے۔ آپ تلے ہوئے نہیں، غافل نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ آپ کافر کہہ رہے ہو، اللہ غافل کہہ رہا ہے۔ کافر اور غافل میں فرق ہے۔ کافر آپ کہتے ہو، اللہ غافل کہہ رہا ہے۔ یہ تھی دوسری دلیل۔ دیکھا قرآن اینٹی وائرس ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ کی روایتوں کو اڑا رہی ہیں ہوا میں، نام و نشان بھی نہیں مل رہا آپ کی روایتوں کا۔ دوستو سورہ ملک کھولیں گے، آیت نمبر 8 میں یہ درمیان سے پڑھ رہا ہوں۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ۔ دوستو یہ جب
مختلف گروپس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت جو فرشتے ہوں گے، جو داروغہ ہوگا، جو ادھر مقرر جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوگی، فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی، وہ پوچھیں گے کن سے؟ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے نا کہ آپ لوگ ادھر جہنم میں آئے ہو، تو پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس آئے تھے۔ دوستو یہ تو قرآن میں اللہ نے بتا دی ہے کہ اتمام حجت کے لیے نذیر کا آنا، پیغمبر کا آنا شرط ہے، شرط۔ بے شمار آیتیں ہیں، یہ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ 3 آیتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ اہل فطرت ہیں وہ لوگ، نبی کے والدین، جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا پیغام لے کے، یہ سب کے سب اوپر تک اہل فطرت ہیں، اور یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ آپ کی صحیح مسلم اور ان جیسی اور روایات کو اٹھا کے ہم دیوار پہ پڑھتے ہیں، جس کی سند میں ایک میں حماد بن سلمہ ثقہ لیکن کثیر الخطا راوی ہے، دوسری کی سند میں یزید راوی جو ہے یزید بن کیسان، وہ مستور ہے، معاصرین ہم زمانے میں سے کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ تیسری میں وہ جو صحابی ہیں ان کا جو بیٹا ہے وہ مستور ہے، اس کو بھی معاصرین ہم زمانے میں سے کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ یہ آپ کی روایات کی اسنادی حیثیت ہے۔ قرآن سے جو ٹکرا رہی ہیں وہ علیحدہ بات ہے۔ واپس قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کے مطابق اپنے عقیدے بنائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ قیامت کے دن نبی کو آپ لوگ کیا منہ دکھاؤ گے جب آپ کو بتایا جائے گا یہ لوگ آپ کے والدین کو کافر سمجھتے رہے ہیں؟ کیا عزت رہے گی آپ کی، ہے نا؟ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔